دل کے ڈاکٹر ہیں اور دل کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو سر اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ہمیں۔ جی السلام علیکم، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا اس فورم پہ۔ دیکھیں، دل کا آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ابھی بھی دل کی بیماریوں کو زیادہ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں دل کی بیماریاں کم ہو رہی ہیں، اور وہاں پر پریونشن پہ بہت زور ہے۔ پاکستان میں ابھی وہ احساس نہیں لوگوں کو ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہمارا جو کافی یہ ورنگ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ینگر ایج میں دل کی بیماریاں آ رہی ہیں، اور جو ہو رہی ہیں وہ لیٹ ہمارے پاس پریزنٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ سی ایم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں ہم جال بچھا رہے ہیں دل کے یونٹس کا، جو پریونٹیو بھی کام کریں گی اور ٹریٹمنٹ بھی کریں گی۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جال بچھایا جا رہا ہے دل کی امراض کے حوالے سے، کیونکہ پتہ ہے کہ دل کا معاملہ ایسا نازک ہوتا ہے کہ فوری طور پر امیجیٹ جو ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، آپ سے ایک نجی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو کیسے شوق پڑا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں؟ آج کے اس موقع سے، اس مناسبت سے، ڈاکٹر بننے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا گولز تھے آپ کے اس حوالے سے؟ جی، میرے پورے والد میرے ڈاکٹر تھے، پروفیسر عالمگیر خان، میو ہاسپٹل کے سینئر فزیشین تھے۔ میرے ماموں دونوں ڈاکٹرز تھے، اور یہ مجھے اپنا، جب ہمارے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر ہی بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا پھر میں جب اپنے والد کو دیکھتا تھا، جن کو میں نے بڑا اسٹرانگلی فالو کیا لائف میں، وہ سارا وقت ان کے فوکس یہی ہوتا تھا میڈیسن پہ اور مریضوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے میں نے پھر اپنے آپ کو اسی طرف اچھا، اسی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور کوشش کی کہ میری فیملی میں ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں۔ تو سر، ڈاکٹر بن کے آپ کو کیا فیلنگ ہوئی؟ آپ کو کون سی ایسی مشکلات درپیش آئیں، اور آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی سر؟ دیکھیں، میری اسکولنگ تو ملتان سے شروع ہوئی، اور وہاں میں تھا، میرے والد پروفیسر تھے۔ پھر ادھر لاہور میں ایچسن میں گیا ایز اے کالج میں، اسکول سینٹ اینتھنیز میں تھا، کے ای سے میں نے گریجویٹ کیا۔ اور اس کے بعد پھر میرے والد نے مجھے بڑا کلیئر ایک میسج دیا تھا، اور والد کے بعد ایک میرے والد کے اسٹوڈنٹ ہیں پروفیسر جواد ساجد خان، کارڈک سرجن ہیں، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں باہر جا کے اپنی ڈگری لوں، MRCP، جو میں نے انگلینڈ سے کی۔ میری ساری کارڈیولوجی ٹریننگ شروع میں پاکستان میں ہوئی، میو ہاسپٹل میں، پروفیسر زبیر کے انڈر ٹریننگ، اور اس کے بعد پھر میں انگلینڈ چلا گیا، اور وہاں جا کے میں نے اپنی ساری ٹریننگ کی وہاں پر، اور وہاں میں کنسلٹنٹ بھی بنا، اور آج تک میں ادھر پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں انگلینڈ میں۔ اچھا سر، آپ کو کیسے خیال آیا کہ اب گورنمنٹ میں بھی آئیں اور ایز اے بورڈ آف مینجمنٹ کا عہدہ سنبھالیں، ایز اے چیئرمین آپ PIC کے ہیں؟ تو کیا آپ کے اس کام کے پیچھے کہ خدمت خلق کا جذبہ تھا؟ کیا اس گولز تھے آپ کے؟ دیکھیں، بہت دیر سے شروع میں پاکستان میرا آنا جانا بہت ہوتا تھا، چونکہ میں اپنے والدین کے کافی کلوز تھا۔ جی بالکل سر، یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا۔ آپ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، انہی کی قدموں کی وجہ سے آپ ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے، تو انہی کی وجہ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اس پرمسرت موقع کے حوالے سے ان کی کمی تو ظاہر محسوس ہوتی ہے، تو اپنی والدہ کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ذرا ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی، میں اپنا شروع ٹریننگ میں پہلے میں امریکہ گیا تھا، لیکن وہاں چونکہ ٹائم اتنا ڈفرینس تھا، تو میری والدہ نے مجھے کہا یہ تم چھوڑ دو امریکہ اور واپس آ جاؤ، چونکہ میں جب جاگ رہی ہوتی ہوں تم سو جاتے ہو، اور اس طرح۔ تو میں نے پھر امریکہ میں اپنا ریزائن کر کے میں پھر چلا گیا، واپس پاکستان آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں جب بھی انگلینڈ تھا، میرا ایک مسٹ ہوتا تھا کہ میں نے پاکستان آنا ہے، اور اب میں ان کے پہلے شروع میں ہر 6 مہینے کے بعد آتا تھا۔ پھر وہ جب ان کی عمر بڑھی اور وہ تھوڑا بیمار ہوئے میرے والد اور والدہ، تو پھر میں ہر مہینے آ جاتا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ میرے والد کی وہ وفات پا گئے وہ 2003 میں، تو انہوں نے مجھے پھر میرے ذمے کا لگایا تھا کہ تمہاری والدہ کا میرے ذمے ہے، تو میں پھر ہر مہینے
आ जाता था यहाँ पर। अच्छा सर, वालदा आपको किसी ख़ास नाम से कोई होता है ना, फैमिली में एक निक नेम होता है मोहब्बत भरा, ज़ाहिर है माँ के कदमों में आप बैठते थे, उनकी दुआओं का नतीजा है ये समर है। आज देखा जाए तो आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इस वक्त आपका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आप माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल के मामलात को समझते हैं। तो कोई ऐसा नाम आपका जो कोई आपकी पुरानी कोई याद वालदा के साथ कोई आप शेयर करना चाहें हमारे नाज़रीन को? मेरी वालदा मुझे मुन्ना कह के बुलाती थी, और वो सर वो मुन्ना भाई MBBS वाला तो नहीं कहीं? नहीं, वो वाला नहीं है। और बस वो उनके साथ मेरी बड़ी वो थी। मैं उन्हीं के वजह से मैं पाकिस्तान आया। यहाँ जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर मैं काम तो करता ही था, आकर सिखाता था कभी जो नई टेक्निक्स, और ये PIC में मैंने बड़ा काम किया है, बाकी सारे पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में जाकर किया है। फिर मुझे जो मेरी असल गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई और मुझे जो मोटिवेट किया, वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो CCPO लाहौर हैं आजकल, बिलाल कामियाना साहब। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप देखें, अब ये जो है ना पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, और फिर मुझे उन्होंने मिलवाया मोहसिन नकवी साहब से। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर मुझे अपने साथ मिलाया और हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। इसी तरह जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं फिर छोड़ के वापस जाने लगा था। तो फिर मुझे इन्होंने बिलाल साहब ने फिर मुझे मैडम CM से, मरीम नवाज़ शरीफ से मिलाया, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, आप इकट्ठे हमारे साथ करें ऐसा अच्छा काम। सर, आपकी वालदा आपको मुन्ना कहती थी, तो मुन्ना एक बहुत ही प्यारा नाम है। तो कभी आपको कोई उनकी डांट, कोई उनकी प्यार भरी बातें, कोई ऐसी उनकी तरह से नसीहतें वालिद की तरफ से वालदा को तो होंगी, कोई हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, कोई ऐसा वाक़या आप सुनाएं उनकी ज़िंदगी का? देखें, ये सबसे बड़ा यही है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे मैं अमेरिका में एक अच्छी पोजीशन में अभी ट्रेनिंग कर ही रहे थे शुरू, तो उनका मुझे इतना कहना कि तुम वापस आ जाओ, और मैंने सब कुछ छोड़ के आ गया। तो मैं अपना ये समझता हूँ कि वो मुझे हमेशा इस चीज़ से बहुत याद रखती थी कि तुम मेरे कहने पे वापस आए हो। और मेरा तो उनके साथ रूटीन थी कि मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाता था 2 दफ़ा दिन में, अगर नहीं तो कभी कभी सुबह नाश्ता भी। कभी कभी गुस्सा भी करती थी आप पे? मेरे से बहुत करती थी, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊं या वो खाना सही ना बनाओ तो फिर मैं चूँकि खुद खिलाता था। वो अपने पाँव वगैरह नाखून और धुलवा वो किसी से नहीं करती थी जब तक मैं ना करूं खुद। तो वो मेरा उनके साथ एक बहुत ही क्लोज़ था। मैं एक उनको उन्स पैदा हो गया था, डीप उन्स। बिल्कुल, वो मेरे लिए कोई और चीज़ नहीं थी। और इसमें जो मेरी फैमिली जो इंग्लैंड में है सारी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने सीधी बात की भी थी कि बस एक जगह पर नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, वो अपनी वालदा का, बाकी हर चीज़। तो मैं बहुत फ्लाई बहुत करता था। अच्छा सर,